اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور ہم اللہ پاک کے سارے حکموں کو قبول کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دلی سکون چینل کی پیاری سننے والی بہنوں اور بھائیوں، جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اور زبان پر اللہ پاک کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں۔ بے شک دل کا سکون، اطمینان اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ بے شک عبادت دل کا سکون ہے، اور جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ اولاد کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہتے ہیں اور آپ کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرما دیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، مزید ذکر، اذکار اور وظائف سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل دلی سکون کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بانجھ پن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا جو وظیفہ ہے یہ سورہ مزمل کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری تمام باتوں کو اطمینان سے سنیے گا اور ان باتوں پر عمل بھی کیجیے گا تاکہ ان باتوں سے متعلق آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ سکیں۔ اس وظیفے کو آپ نے عروج ماہ میں شروع کرنا ہے، یعنی جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہو تو چاند کی یکم سے لے کر 12 تاریخ تک آپ نے کسی بھی دن اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یعنی جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہو تو آپ نے چاند کی یکم تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک کسی بھی وقت کسی بھی دن اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے بانجھ پن یا اولاد نہ ہونے کے جتنے بھی مسائل ہوں گے حل ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل کو 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھ کر آپ نے مٹھائی پر دم کر لینا ہے اور عورت کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی حمل قرار پائے گا۔ اس عمل کو اس وقت کرنا ہے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، یعنی جب عورت کے خاص ایام کے دن گزر جائیں پاک صاف ہو کر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں۔ دوران وظیفے کو کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، مکمل یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور مٹھائی پر دم کریں۔ آپ نے 101 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اول آخر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹھائی پر دم کرنا ہے اور پھر عورت کو کھلا دینی ہے۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے قربت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اسی شب حمل قرار پائے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت اور کرم سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ جیسا کہ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اولاد جیسی نورینہ نعمت سے نوازا جائے، اور اللہ پاک بھی بہت ہی زیادہ کریم ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بندی ہے اس کو یہ خوشی دوں، اس کو ہر حالت میں یہ خوشی دوں۔
مگر یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو دیر سے نواز رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور اگر وہ جلدی دے دیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ غرض ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ نے چاند کی 1 تاریخ سے لے کر، جیسے ہی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 111 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے مٹھائی پر دم کر لینا ہے اور عورت کو کھلا دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی حسین نعمت سے نواز دیں گے، اور آپ کی جو یہ بانجھ پن کی محرومیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن پاک کو یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، پورے دھیان سے پڑھیں۔ اس سورت کو آپ نے پورے دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سکون، شفا اور رہنمائی رکھی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کو پڑھنے والے کے لیے بہت سکون، رہنمائی اور شفا رکھی ہے۔ جو اس کو دھیان سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے اور اللہ کریم کی ذات پر یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور کرم فرمائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی ہمارے چینل دل سکون کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی ہمارے چینل دل سکون کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس عمل کو ضرور کریے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، مزید ذکر، اذکار اور وظائف سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل دل سکون کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔